ناظرین، زہران ممدانی ایک ایسے لیڈر کے طور پر ایمرج کیے ہیں کہ وہ ہیں تو ایک سٹی کے میئر، لیکن وہ گلوبل اٹینشن جو وہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ اتنے بولڈ ہیں، وہ اتنے بہادر ہیں کہ انہوں نے جو امریکن پالیسی ٹورڈ اسرائیل ہے، جو سب سے سٹرونگ ترین پالیسی ہے، اس کو پوری طرح سے جب وہ ہلا کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے جو پورا پاور سٹرکچر ہے، دا لابیز، دا اسٹیبلشمنٹ، دا بلینئر جو ان کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دا میڈیا، اس سب کو جب انہوں نے شیک کر کے اس وقت رکھ دیا ہے۔ زہران ممدانی اسٹینڈنگ ان دا وائٹ ہاؤس، اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف ٹرمپ اینڈ آن کیمرا، انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ وار کرائمز کر رہا ہے، یعنی ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کا ایونٹ۔ یعنی ٹرمپ جس کے سامنے دنیا کے لیڈرز کی آواز ہے وہ کام جاتی ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کے مزاج کے خلاف جب وہ کوئی بات کر سکے، تو ٹرمپ کے سامنے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر، اوول آفس کے اندر کھڑے ہو کر زہران ممدانی نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے جب وہ کھل کر بات کی، انہوں نے ٹرمپ کے سامنے یہ بات کی اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ باقاعدہ یہ لفظ جب انہوں نے استعمال کیا کہ اسرائیل جب وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور ہماری گورنمنٹ جب اس کو فنڈنگ کر رہی ہے، اور میں امریکن لوگوں کا میسج آپ تک لے کر آیا ہوں، اور وہ میسج یہ ہے کہ ہم اس فنڈنگ سے تھک چکے ہیں، ہم ان جنگوں سے جب تھک چکے ہیں، اور اب مزید فنڈنگ ایسی جنگوں کو جب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ واقعہ آپ کو اس بات کا پتہ دے رہا ہے، اس بات کی کنفرمیشن دے رہا ہے کہ خود امریکہ اندر سے کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی اسرائیل کے بارے میں بات کرنا، اور وہ بھی وائٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کر بات کرنا، اور اس انداز کے اندر بات کرنا، یہ ایک تبدیلی ہے۔ اور پھر امریکنز کے وہ ان جنگوں کو فنڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیلر گرینی ہے سینیٹر، تو انہوں نے آج ریزگنیشن دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ٹرمپ صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے، اور یہ جو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، یعنی اسرائیل کی طرف جو فنڈنگ ہو رہی ہے، اس بنیاد پر جب میں استعفیٰ دے رہی ہوں، کیونکہ ہمارا جو پیسہ ہے، جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، وہ یہاں پر جب وہ نہیں لگ رہا ہے۔ جو لوگ امریکہ میں یا یورپ میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو بار بار ٹرم استعمال کی جاتی ہے ٹیکس پیئرز کی، مطلب یہ کتنا بڑا سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر ٹیکس بہت دیا جاتا ہے، یعنی کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، برٹن میں لوگ بہت ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں تو ایک ڈیفرنٹ نظام ہے، تو وہاں پر بہت ٹیکس دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے ہمیشہ جب کیمپین ہو رہی ہوتی ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ ہم صحیح جگہ لگائیں گے۔ تو ٹیلر گرینی نے کہا کہ ہمارا پیسہ وہاں لگایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر نہیں لگایا جا رہا، امریکنز پر نہیں لگایا جا رہا۔ پھر یورپی یونین سے کیا خبر ہے؟ اکلوتی ایک ہی کمپنی ہے یورپ کی جو TNT بناتی ہے، یعنی وہ ایکسپلوزیو جو بامز میں استعمال ہوتا ہے، اور اس اکلوتی کمپنی نے جو 2 سال میں اسرائیلی بامز کے لیے وہ سارا مٹیریل دیا ہے۔ اب وہاں سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اور وہاں سے آج بات یہ سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری نیشنل سیکورٹی داؤ کے اوپر لگ گئی ہے، کیونکہ ہم جو ایکسپلوزیو بنا رہے ہیں وہ صرف ہم اسرائیل کو دے رہے ہیں، تو ہمیں جو اپنے اکوپمنٹس بنانے ہیں، ہمارا جو اپنا ڈیفنس ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ سارا مٹیریل جب ہم ادھر دے رہے ہیں، کمپنی ایک ہے اور اس کا سارا مٹیریل جب ادھر جا رہا ہے، اسرائیل کے لیے جا رہا ہے، تو ہم کہاں سے بامز بنائیں گے، اور ہم کہاں سے جب اکوپمنٹس بنائیں گے؟ یعنی آپ ذرا اندازہ کریے کہ کتنا بڑا سونامی ہے جو اسرائیل کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی کتنی بڑی ڈائمنشنز ہیں۔ یہاں یورپ آج کہہ رہا ہے کہ ہماری سیکورٹی داؤ پر لگ گئی ہے کیونکہ ہم اسرائیل کو سپلائی دے رہے ہیں۔ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا پیسہ ہمارے اوپر آپ نہیں لگا رہے، ادھر لگا رہے ہیں۔ کہیں یوتھ کھڑی ہو رہی ہے، کہیں پر لیڈرز کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں پر الیکشن میں ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، کہیں پر یورپین نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ڈیو ٹو اسرائیل۔ یعنی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ میڈیا میں ایک اینکر بول رہا ہے تو اس کو چپ کروا دیں گے، کوئی ایک انسٹیٹیوشن کھڑا ہوا ہے تو اس کو بند کروا دیں گے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ مطلب ہر طرف سے ایک سونامی ہے جو اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے، اور اس نے یہ سمجھا کہ وہ جینوسائیڈ کرتا رہے گا، اور کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ فرق پڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر مین ٹائم یہاں پر اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل جو مسلسل 10 اکتوبر کے بعد سے بمباری اس نے نہیں روکی ہے، تو اب وہ صورتحال کو 10 اکتوبر سے پہلے والی جو صورتحال ہے کہ روزانہ 70 شہادتیں ہو رہی ہیں، 100 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اس انٹینسٹی کے اوپر بمباری کو دوبارہ لے جانا چاہتا ہے۔ پچھلے گھنٹوں سے صورتحال بہت زیادہ مزید خراب ہوئی ہے، اور اس وقت جو اسرائیل کی اس وقت ایکٹیویٹیز جاری ہیں اس سے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مزید وائڈ کر رہا ہے اپنے اٹیکس کو، اور اسرائیل کی جو زمینی فوج ہے جو سو کالڈ یلو لائن پر موجود تھی اس سے بھی نکل کر وہ آگے آ گئی ہے۔
ٹھیک ہے نا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے کہ قیدی واپس کر دیے تو پھر اب اسرائیل کس لیے حملے جاری رکھے ہوئے ہے. اور کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے غزہ میں کہ جس دن کوئی بچہ شہید نہ ہوا, اس کی کیجویلٹی نہ ہوئی ہو. تو اس کے باوجود اب اسرائیل اس کو مزید وائڈ جو کرنے جا رہا ہے. اور پھر لیبنان میں اٹیک ہوا ہے, پھر لیبنان میں شہادتیں ہوئی ہیں. تو اس لیے لیبنیز گورنمنٹ ہر روز جو ہے اس پر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پر اسرائیل کے وہی منصوبے ہیں, وہی اگریشن ہے, وہی پلاننگز ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیچھے سے جو پلگ ہے وہ نکلنے والا ہے. جو پیچھے سے سپورٹر ہیں وہ بڑی اس وقت وہاں پر اپنی تبدیلیاں بہت آ گئی ہیں, ادھر بڑے کرائسس کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے زہران ممدانی کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ, اور اس میں پاکستان جیسے ملک اور باقی تھرڈ ورلڈ کنٹری جو جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے اس میں میسج ضرور ہے کہ اسٹرانگ سسٹم جس کنٹری میں ہوتے ہیں وہاں پر ہی آپ جو عوام کے ٹرو ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو لا سکتے ہیں. زہران ممدانی کو عوام نے ووٹ دیا, پوری اسٹیبلشمنٹ نے زور لگایا, لابیز نے زور لگایا, ٹرمپ نہیں چاہتا تھا لیکن الیکٹ ہو گیا اور وہ سسٹم میں آ گیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کا سسٹم مضبوط ہے. اور پھر جو الیکٹڈ ہیں ان کی رسپیکٹ بھی ہے. ٹرمپ کو بہرحال اس کو بلانا پڑا, باوجود اس کے کہ اتنا زیادہ اختلاف اور کیا کچھ ٹرمپ نے نہیں کیا, الٹیمیٹلی بلانا پڑا. تو یہ ان ملکوں کے لیے, پاکستان اور باقی ملکوں کے لیے میسج یہ ہے اس میں زہران ممدانی کی مثال میں کہ اپنے سسٹمز کو اسٹرانگ کریں, اور جس سے صحیح نمائندے آئیں گے, جو صحیح پالیسی بنائیں گے اور اس زوال کے دور سے جب وہ نکالیں گے. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ امریکن پالیسی جو اسرائیل کی طرف رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کبھی امریکن گورنمنٹ کی جانب سے, ان کے آفیشلز کی جانب سے پبلکلی کرٹیسائز نہیں کیا جاتا ہے. ان 2 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی کیلکولیٹڈ اور کوڈڈ لینگویج استعمال کی جاتی ہے جب اسرائیل کی بات کرنی ہو. یعنی کبھی انہوں نے جینوسائیڈ ورڈ استعمال نہیں کیا, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ڈیلیبریٹلی سیویلینز کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوڈڈ اور کیلکولیٹڈ لینگویج ہے جس کے ذریعے اسرائیل کو بیان کیا جاتا ہے پبلکلی. اچھا, دوسری طرف باقی جو چیزیں ہیں وہ پرائیویٹلی, سیکریٹلی, کوائٹلی وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں, پبلکلی نہیں. اور جینوسائیڈ کا لفظ تو ابھی تک امریکہ کی جانب سے استعمال نہیں کیا گیا. انفیکٹ کسی یورپین گورنمنٹ کی جانب سے بھی استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ وہاں پر بھی یہی سیم پالیسی ہے. تو اس کوڈ کو اور اس ساری پالیسی کو زہران ممدانی نے پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے. ملاقات ہوئی, میڈیا ٹاک ہو رہی تھی, اوول آفس کے اندر سارے کیمراز آن ہیں, ٹھیک ہے, اور زہران ممدانی نے اس میں پہلی بار یہ اوول آفس میں, اور وائٹ ہاؤس دیکھیں, وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کی پاور کا سمبل ہے, اور پریزیڈنٹ جو سپریم کمانڈر ہے, پالیسی میکر ہے, اور وہ پریزیڈنٹ جو ہسٹری کا سب سے بڑا پرو اسرائیل پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے, اس کے سامنے کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. یعنی کیمراز پورا امریکہ بیٹھ کر سن رہا ہے, اور پوری دنیا وہ سن رہی ہے کہ بھئی زہران ممدانی اور ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے. پوری دنیا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, سارا امریکہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں, زہران ممدانی نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے, لیکن ایک ریلی میں بات کرنا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وائٹ ہاؤس میں جہاں سے یعنی پالیسی نکلتی ہے, جہاں سے نکلنے والا ورڈ معنی رکھتا ہے, اس وائٹ ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ کے سامنے اور اوول آفس میں یہ کہنا کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے, یہ بہت بہادری کا کام ہے, بہت غیر معمولی ہے. اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اب لیڈرز کو یہ ہے کہ بھائی ہم نے عوام کا ٹرو جو ان کے سینٹیمنٹس ہے وہ سامنے رکھنے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ٹرمپ اس کو رد بھی نہیں کر سکتا, یعنی کیونکہ اس کے سامنے آج تک کوئی یہ کہہ نہیں سکا, کہنے کی کسی کی جرات نہیں ہے. زہران ممدانی نے کہہ دیا تو ٹرمپ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جینوسائیڈ نہیں ہو رہی. کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ٹرمپ ریڈیکیول بھی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ اس کو ویسے ہی جو وہ تضحیق کرتا ہے اور اس کو ریڈیکیول کرتا ہے. یہاں پر وہ ریڈیکیول بھی نہیں کر سکتا. تو ٹرمپ کو کیا ہونا پڑا؟ خاموش ہونا پڑا. آپ ذرا اندازہ کریں. تو ایک بھونچال آیا ہوا ہے وہاں پر. زہران ممدانی نے یہ الفاظ جینوسائیڈ وہاں پر استعمال, پورا امریکنز سامنے بیٹھے اور سن رہے ہیں زہران ممدانی کا, یعنی اس کو سینسر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, یعنی زہران ممدانی ایک ریلی میں بات کر رہے ہیں تو سی این این نہیں دکھائے گا وہاں پر جینوسائیڈ کو سینسر, تو یہاں کیا کون سینسر کرے گا؟ تو میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھ رہا ہوں. اب اس کو جو ان کا میڈیا کیسے بیان کر رہا ہے, ممدانی ایکیوزز, یعنی ان کا میڈیا کہہ رہا ہے ایکیوز کیا ہے, ممدانی ایکیوزز اسرائیل آف جینوسائیڈ ڈیورنگ ٹرمپ میٹنگ. آپ ان کے میڈیا کی ساری وارفیئر آپ نے دیکھی ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ڈیڈ کا لفظ استعمال کرتے تھے.
ان کی ہیڈ لائنز میں یہ نہیں آتا تھا اسرائیل کلڈ، کہتے تھے اتنے ڈیڈ ہو گئے. تو یہ ایک کوڈڈ اور کیلکولیٹڈ لینگویج، اس کو پارا پارا کر دیا. ٹرکش میڈیا، ممدانی ٹیلز ٹرمپ کہ نیو یارک اپوز اینڈلیس وارز اینڈ وانٹ ٹیکس ڈالر اسپینٹ ایٹ ہوم. یہ جو اسرائیل کی اینڈلیس وارز ہیں اور امریکہ کی اینڈلیس وارز ہیں، ہم اس میں اب ایک ٹکا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں نیو یارکرز کا میسج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ جنگیں بند ہونی چاہیے. ٹائمز آف اسرائیل، ممدانی ایکیوزز یو ایس آف فنڈنگ اسرائیلی جینوسائیڈ ڈیورنگ وارم میٹنگ ود ٹرمپ. ان دا فرسٹ ٹرمپ میٹنگ ممدانی سیز یو ایس فنڈنگ اسرائیلی جینوسائیڈ. دیکھیں مطلب یہ بہت پانی اوپر چلا گیا. جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور امریکہ فنڈ کر رہا ہے، اور بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ اوول آفس. دیکھیں ریلی میں ہونا ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ریلی میں بھی زہران ممدانی نے آ کر یہ کہا نا، اور کس نے کہا ہے؟ تو اوول آفس میں جہاں پر پالیسی بنتی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ فنڈنگ کر رہے ہیں جینوسائیڈ کو. تو نیو یارک میئر الیکٹ کنفرنٹس ٹرمپ اوور یو ایس فنڈنگ آف غازہ جینوسائیڈ. ڈائریکٹلی انہوں نے ایکیوز کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ وہ فنڈ کر رہا ہے اسرائیلی جینوسائیڈ کو ڈیورنگ اے میٹنگ ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اب آپ دیکھیں نا کہ عرب لیڈرز بھی گئے ہیں، ابھی شرم الشیخ میں بھی ایونٹ ہوا ہے، کیا کوئی اس طرح کا ورڈ بھی استعمال کر سکا ہے؟ وہاں پر تو غزہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. شرم الشیخ میں جب ٹرمپ صاحب آئے تھے، سارے یہ بڑے او آئی سی لیڈرز موجود تھے، کیا انہوں نے یہ کہا کہ بچے کیسے مارے جا رہے ہیں؟ کیا کسی نے یہ جملہ بھی استعمال کیا کہ اسرائیل وہاں پر بچوں کو مار رہا ہے؟ نہیں، کسی کی مجال بھی نہیں ہے، جرت بھی نہیں ہے. تو شرم الشیخ میں بھی جرت نہیں ہے تو وائٹ ہاؤس کو تو بھول جائیں. تو وہاں پر کھڑے ہو کر زہران ممدانی نے کہا یہ ساری باتیں. تو اب اسرائیل جتنی دفعہ مرضی کہتا رہے کہ اس نے جینوسائیڈ نہیں کیا، امریکہ جتنی دفعہ مرضی اس سوال کو ٹالتا رہے اور خاموشی اختیار کرتا رہے. دیکھیں یہ چیزیں بریک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ریالٹی سامنے ہے، اور جن پلیٹ فارم سے وہ اس کو تصدیق نہیں کرنا چاہتے ان سے بھی تصدیق ہو رہی ہے. یعنی وائٹ ہاؤس سے بھی بات ہو گئی نا بھائی جینوسائیڈ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیو یارک کی اس وقت حالت یہ ہے کہ جس کی اکانومی کئی ملکوں کی اکانومی سے زیادہ ہے، کہ یہ 9واں کنزیکٹیو سال ہے کہ 1 لاکھ سکول چلڈرن جو ہیں وہ ہوم لیس ہو رہے ہیں. 9th کنزیکٹیو ایئر. دیکھیں خود امریکہ تبدیل ہو رہا ہے. اکانومی سب سے پہلے ان کا بڑا مسئلہ بن گیا، اور میں بتاؤں اکانومی ڈیمیج ہوتی ہے، پھر آپ کا پولیٹیکل گلوبل انفلوئنس جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ملٹری ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بتایا کہ امریکہ ریسیونگ اینڈ پر ہے. نیو یارک جیسا سٹی 1 لاکھ سکول چلڈرن ہر سال ہوم لیس ہو رہے ہیں. تو یہ جو یعنی امریکنز کا غصہ ہے نا ریگارڈنگ کہ ان کے پیسے جنگوں میں جا رہے ہیں، یہ اب انتہا کو پہنچ چکا ہے. اور اس کی پہلی انتہا خود ٹرمپ کا فتح یاب ہونا تھا. وہاں بھی ایکچولی امریکنز کا میسج یہی تھا کہ اب ہماری انتہا ہو چکی ہے. اور ان کی دوسری انتہا زہران ممدانی ہے، جب ٹرمپ نے بھی ان کے لیے آ کر کچھ نہیں کیا. اور زہران ممدانی یہاں پر یہی بات کی ہے کہ ایکچولی ہماری پالیسی ایک ہی ہے، امریکہ فرسٹ، لیکن ٹرمپ صاحب اپلائی نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ I have spoken about the Israeli government committing genocide and I have spoken about our government funding it. ٹرمپ کے منہ پر کہا کہ ہماری گورنمنٹ جب اس کو فنڈ کر رہی ہے. ٹرمپ ووٹرز ہی met were. اب یہ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ میں ٹرمپ کے ووٹر سے ملا ہوں، ٹھیک ہے، ٹرمپ کے ووٹر سے ملا ہوں، اور انہوں نے مجھے کیا میسج دیا کہ ٹرمپ کو پہنچانا ہے. They are tired. وہ تھک چکے ہیں of seeing our tax dollars funding endless wars. اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، ہماری گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے، اور میں ٹرمپ کے ووٹر سے ملا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم ان جنگوں کو فنڈ کرتے ہوئے تھک چکے ہیں. تو خود ٹرمپ کا فتح یاب ہونا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، ساری دیکھیں میڈیا بھی ٹرمپ کے خلاف ہی کیمپین کر رہا تھا، اس لیے ٹرمپ نے ساری ٹویٹر کے اوپر کیمپین کی. تو یہ امریکنز کی پہلی آپ ڈسٹریس کال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس پالیسی سے پہلا اختلاف ان کا ٹرمپ کو فتح یاب کروانا تھا. یہ کلیئر میسج تھا کہ اب ہمیں یہ پالیسی پسند نہیں ہے، اب ہماری انتہا ہو چکی ہے. ٹرمپ نے وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں کی. تو انہوں نے دوسری انتہا زہران ممدانی. تو زہران ممدانی نے جس بات پر الیکشن جیت کر آئے ہیں اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر اوول آفس میں بات کی. مطلب یہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. الیکشن میں باتیں ہو گئیں، پیچھے رہ گئیں، بس ٹھیک ہے. تو یہ مطلب انتہا ہے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ صاحب تو ہیں جو وہ بڑا مڈل ایسٹ کے پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ساری ایفرٹس جو پیس کے لیے ہوں میں بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسٹل ٹوڈیز
the international human rights are being violated. यानी वो बात जो दुनिया का कोई लीडर और OIC का कोई लीडर उसके करीब करीब भी वो बात नहीं कर सका, सोच भी नहीं सकता ट्रंप के सामने बैठ करके वो ये बात करेगा। जोहरान ममदानी ने उस सारे पीस प्लान की जो हकीकत है वो भी खोलकर वहां पर रख दी। और ट्रंप साहब कहना है हजारों साल बाद मैंने अमन करवा दिया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अमन की बात करना बड़ी अच्छी बात है, अमन हुआ नहीं है वहां पर, अमन हमें वहां पर नजर नहीं आया ट्रंप के सामने मुंह के ऊपर खड़े होकर। ठीक है, तो ये है अमेरिकन ने जितवाया ना, तो अमेरिकन का ट्रू सेंटिमेंट ओवल ऑफिस में खड़े कर उन्होंने बयान किया। तो ये खुद तब्दील होता हुआ अमेरिका है। तो यहां इजराइल जो भी बमबारी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है, ग्रेटर इजराइल का इरादा है, और पीछे तो सब अमेरिका ही है ना। वो पीछे से प्लग खींच गया तो इजराइल क्या है। ये तो उसने कहा था ना ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कि अगर हम तुम्हें अमेरिका सपोर्ट ना करता तो तुम 7 दिन भी नहीं टिक सकते थे रशिया के सामने। वो यूक्रेन टिक सकता था या नहीं टिक सकता था, इजराइल तो कम से कम 7 दिन नहीं टिक सकता अगर पीछे से अमेरिकन पुल द प्लग कर लें। तो अमेरिकन पुल द प्लग करने जा रहे हैं, दानिस्ता तौर पर नहीं। अब आप देख रहे हैं लीडरशिप रिप्लेस हो रही है ना भाई। न्यूयॉर्क में वही बंदा आएगा जो इजराइल को सपोर्टर है, वो बंदा आ गया जो इजराइल को कह रहा है कि उसने जेनोसाइड, तो वो लीडरशिप ही रिप्लेस हो रही है जो इजराइल की सपोर्टर है। तो कल को अगला जो सदर आएगा, पहले तो ट्रंप पर ये प्रेशर बढ़ेगा कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। ट्रंप करेगा ये नहीं करेगा, जो अगला सदर आएगा तो वो तो इजराइल के हक में बात करके सदर नहीं बन सकता, उसको वही बात करनी पड़ेगी जो जोहरान ममदानी ने की है, और फिर आकर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये है वो इंतहा, और ये है बदलता हुआ अमेरिका। हैरेड्स ने लिखा है कि ट्रंप ने ममदानी को तारीफें करते रहे थ्रू आउट द व्हाइट हाउस मीटिंग डिस्पाइट न्यूयॉर्क मेयर इलेक्ट इजराइल क्रिटिसिज्म। तो ट्रंप यानी कि उसको अप्रिशिएट उसको जो वो करना पड़ा है। तो ये सूरत हाल है। और उधर आप देखिए जो दूसरा तूफान वहां पर अमेरिकन सियासत में आया कि टेलर ग्रीनी जो है उन्होंने आज रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा सबसे बड़ी मैं सपोर्टर थी ट्रंप की, सबसे ज्यादा मैंने कैंपेन की ट्रंप के लिए, लेकिन वाशिंगटन ने बिट्रेल किया है, धोखा दिया है। यानी ट्रंप ने और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने धोखा दिया है, क्योंकि जिस पॉलिसी के लिए हम आए थे वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही और पैसा सारा फिर उन्हीं जंगों के अंदर जा रहा है। टेलर ग्रीनी टू रिजाइन इन जनवरी अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रंप, यानी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, जनवरी में वो इफेक्टिव होगा इस्तीफा, रेजिग्नेशन आज उन्होंने दे दिया है। तो उन्होंने डीफॉरेस्टेशन उन्होंने कहा कि हमारी है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन द वाशिंगटन जो बैठी हुई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारी जो डायरेक्शन है तो वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन है, और हम अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करने में वाशिंगटन फेल हो चुका है। देखिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर जीते ना, तो अमेरिका फेल हो चुका है, यानी वाशिंगटन फेल हो चुका है अमेरिकन को तरजीहात में अव्वल नंबर पर रखने में। वो इजराइल फर्स्ट अभी भी कर रहे हैं। इस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि आई हैव फॉट हार्डर देन एनीवन फॉर ट्रंप। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मैंने हिमायत की। और उन्होंने कहा कि ये जो सारी पॉलिसी है इट वॉज रिपिंग दिस कंट्री अपार्ट, दिस कंट्री अपार्ट। ठीक है ना, हमें बिल्कुल डैमेज कर रही है ये वाली पॉलिसी। तो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, तरजीह किस चीज को दी जा रही है, फॉरेन इंटरेस्ट यानी इजरायली मफादात को ओवर डोमेस्टिक नीड्स। और उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं अमेरिकन फैमिलीज के उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो फिर डॉलर जो है वो कंटिन्यू टू डिक्लाइन कर रहा है, और कॉर्पोरेट और ग्लोबल जो इंटरेस्ट हैं रिमेन वाशिंगटन स्वीट हार्ट्स। ठीक है ना, मतलब वो कॉर्पोरेट जो सारे इनके बिलियनर्स बैठे हुए हैं, जो उनके मफादात हैं, जो डीप स्टेट की जंगें हैं, जो इजराइल लॉबी और इजराइल के लिए फंडिंग, वो प्रायोरिटी हैं। तो she went on to say that US taxpayers डॉलर जो हैं वो कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, गैर मुल्की जंगों में, इजरायली जंगों में, गैर मुल्की एड के अंदर जो मिलिट्री एड दी जा रही है, गैर मुल्की इंटरेस्ट के अंदर। फर्दर स्पेसिफाइंग दैट नो अदर फॉरेन कंट्री शुड हैव बीन अटैच्ड टू अमेरिका फर्स्ट। कोई भी मुल्क जो है वो अमेरिका फर्स्ट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये भी है कि हम इजराइल को भी सपोर्ट करेंगे, ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है। किसी भी मुल्क को अमेरिका फर्स्ट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो पीछे से प्लग निकलने वाला है, कितनी देर वहां पर बैठे हुए लीडर्स इसको अफोर्ड करेंगे। अच्छा, इधर आप देखिए कि यूरोप में क्या तूफान आया है। देखिए उनकी नेशनल सिक्योरिटी लिंक हो रही है इजराइल के साथ, इजराइल की जंगें और उनकी नेशनल सिक्योरिटी बराबर आ गई है। ये कब ऐसा पहले हुआ था? अच्छा, अब आप देखिए
पोलैंड की कंपनी, जिसके बारे में हम पहले रिपोर्ट दे चुके हैं कि जो TNT बनाती है, द ओनली कंपनी इन यूरोपीय यूनियन जो TNT बनाती है, और वो बॉम्ब्स के लिए बहुत जरूरी है। और इस सारे 2 साल में जो बॉम्ब्स गिरे हैं फलस्तीनी सिविलियंस के ऊपर, उसमें इसका बड़ा किरदार है इस कंपनी का। अगर ये TNT ना दे तो वो बॉम्ब्स ही नहीं बन सकते, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आज पोलैंड से बात सामने आ गई है और यूरोप से भी बात सामने आ गई है कि भाई हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है या इजराइल के लिए देना है। अब तो हमें जरूरत है ना, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी उस वक्त दांव पर है। आप सारा मटेरियल बना बना के वहां पर दे रहे हैं, ऊपर से वहां पर जेनोसाइड हो रही है। यूरोप फेसेस शॉर्टेजेस, यूरोप में शॉर्टेजेस हो गई हैं, क्योंकि जो पोलैंड की TNT कंपनी है फ्लोज टू US फॉर इजरायली बॉम्ब्स, वो सारा TNT अमेरिकन को जा रहा है जो बॉम्ब्स बन रहे हैं और वो इजराइल तक पहुंच रहे हैं, या डायरेक्ट इजरायली कंपनीज को जा रहा है या डायरेक्ट अमेरिकन कंपनीज को जो बॉम्ब्स बनाकर इजराइल को दे रही हैं। तो वाइटल ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो यूरोपियन डिफेंस के लिए इस वक्त इंतहाई जरूरी है, यानी उनके अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क के लिए जरूरी है, जिसको अमेरिका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहां से बॉम्ब्स बनकर इजराइल पहुंचाए जा रहे हैं जो गजा में गिर रहे हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस सारी पॉलिसी को कि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं गैर मुल्की मफादात को। देखें, सेंटीमेंट एक ही है, वो भी कह रहे हैं कि आप उधर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इजराइल को, यहां भी सेंटीमेंट वही है। तो यूरोपियन जो सिक्योरिटी है वो दांव पर लग गई है, उनके अल्फाज हैं। यानी आप जरा इस नई रियलिटी के इसको आप जरा इमेजिन तो करें, यानी यूरोपियन सिक्योरिटी दांव पर लग गई है। कभी ऐसा हुआ है? और वो कह रहे हैं अमेरिकन सिक्योरिटी दांव पर है, आप इजराइल के लिए फंडिंग कर रहे हैं। पोलैंड की एबिलिटी जो अपने आप को डिफेंड करने की है वो खत्म हो रही है। पोलैंड अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम सारा मटेरियल उधर दे रहे हैं, तो आप कहां से इक्विपमेंट्स बनाएंगे। और जो यूक्रेन के लिए सप्लाई है उसमें मसला आ रहा है, क्योंकि जो आर्टिलरी है, बाकी जो बॉम्ब्स हैं, उसमें तो ये उतनी जितनी सप्लाई चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये TNT जो है वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मेजर हिस्सा जो है वो बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अमेरिका और इजराइल को। और उनके अल्फाज हैं कि इससे बनने वाले जो बॉम्ब्स हैं फॉल ऑन द हेड्स ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा, वो वहां आम निहत्ते फलस्तीनियों के सिरों के ऊपर जब वो फोड़े जा रहे हैं। एंड यमन का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये जो इजरायली इंटरेस्ट हैं, ये पोलैंड की सिक्योरिटी और यूरोपीय यूनियन की सिक्योरिटी से अबव नहीं होने चाहिए। और हमें ये क्लैरिटी दी जाए कि पोलैंड की गवर्नमेंट ये ऐसी पॉलिसी क्यों बना रही है और इसको क्यों आगे परसू कर रही है। तो गार्डियन के मुताबिक, गार्डियन ने रिपोर्ट में बताया है कि इस कंपनी ने बहुत सारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ किए हुए हैं, और जो 2000 पाउंड बॉम्ब्स हैं जो बहुत ज्यादा गजा में इस्तेमाल हुए हैं, उसमें ये वाला TNT इस्तेमाल होता है। MK-84 इसमें ये भी इस्तेमाल इजराइल ने किए हैं। 550 पाउंड के जो बॉम्ब्स हैं और BIU-109 बॉम्ब्स हैं, इस सब में इजराइल ने जब ये सारे गजा में इस्तेमाल किए हैं, लेबनान में, यमन में, और इसमें ये TNT इस्तेमाल होता है। यानी एक सुनामी है जो कई डायमेंशंस का है, यानी एक नहीं कि भाई ये खड़ा हो गया तो इसको दबा देंगे, जैसे इजरायली लॉबीज रिवायती तौर पर करती हैं। यहां पर कोई एक लीडर नहीं है, यहां पर कोई एक तबका नहीं है, यहां पर कोई एक सेक्टर नहीं है, यहां पर कोई एक नौयत का अब उनको मसला इजराइल से नहीं है। कई डायमेंशंस है उसकी, कई लेयर्स हैं। और जब मुल्क इस नहज पर पहुंच जाए कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी दांव पर लग गई है ड्यू टू इजराइल, उसके लिए जो हम सप्लाई दे रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि किसी भी मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और आज से पहले यूरोपियंस में या अमेरिकन में इस बात का ना एहसास था, और ना ही शायद कभी ऐसी सूरत हाल उनके नजदीक हुई होगी, क्योंकि वेल्थ का मरकज वो थे, ताकत का मरकज वो थे। आज तो नहीं है, आज तो यूक्रेन में भी वो हार रहे हैं। तो मीन टाइम इधर जो है वो इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, और इजरायली मिलिट्री कंडक्ट्स अटैक्स बियॉन्ड येलो लाइन। ताजा तरीन जो इस वक्त हमले हो रहे हैं उससे अल जजीरा ये लिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल वो 10 अक्टूबर से पहले वाली सिचुएशन की तरफ जा रहा है और वाइड अटैक्स कर रहा है। येलो लाइन से भी आगे उनकी फौजियां आ चुकी हैं, हालांकि उन्होंने तो येलो लाइन से भी पीछे और विड्रॉ करना था, अब वो उससे भी आगे आ गई हैं। और अटैक्स इस वक्त हो रहे हैं वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एरिया में, जहां पर फलस्तीनी डिस्प्लेस जब वो बैठे हुए हैं, और वहां पर जमीनी फौज जब वो जाकर उनको पकड़ रही है और उनके ऊपर अटैक कर रही है, और कोई प्रियर वार्निंग्स नहीं है। तो इस वक्त फियर है और पैनिक है कि ये जो सारी सूरत-हाल घंटों में और पिछले 24 घंटों से पैदा हो गई है, दिस कुड बी द बिगिनिंग, ये आगाज हो सकता है ऑफ वाइडर एक्शन बाय द इजरायली मिलिट्री,
کہ ان بڑے وائڈر اٹیکس کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ ڈینجرس ہے، ڈینجرس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ وائلنٹ اسرائیلی اسٹرائکس ایسٹ آف دا غازہ سٹی، اسرائیلی آرٹلری ایئر اٹیکس نیئر رافع، خان یونس، دیر البالا۔ تو یہ الجزیرہ نے لکھا ہے کہ سیز فائر آن پیپر، اگر کوئی سیز فائر ہے تو وہ صرف پیپر پر ہے۔ چلڈرن کیجویلٹیز کنٹینیوڈ امڈ کنٹینیوڈ اسرائیلی اٹیکس، بچوں کی جو شہادتیں اور زخمی ہونا ہے وہ جاری ہے، سیز فائر صرف پیپر کے اوپر ہے۔ ایک بھی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ آج تو کوئی بچہ شہید یا زخمی نہیں ہوا۔ تو ابھی پھر جو ہے وہ بچوں کو لایا گیا ہے۔ آن اے ڈیلی بیسس the number of children casualties keeps increasing، روزانہ بچے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی اٹیکس غازہ as a large scale recovery of bodies set to begin، وہاں پر اب یہ تیاری ہو رہی تھی کہ لارج اسکیل لیول کے اوپر باڈیز کو جب ریکور کیا جائے، ادھر سے جب اسرائیل نے یہ بڑے حملے شروع کر دیے ہیں۔ تو اسرائیلی ڈرون اٹیک نے وہاں پر ایک شخص کو لیبنان کے اندر شہید کر دیا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ ایک طرف اسرائیل کبھی بھی نہیں رکے گا، لیکن پیچھے سے جو سپورٹر ہیں، جو سپلائی ہے، وہاں پر اپنے بہت بڑے کرائسس جب وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 دن بعد کوئی امریکن سپورٹ کولیپس ہو جائے گی، یہ آنے والے وقت کا ہمیں پتہ دے رہا ہے۔ ہر گزرتا مہینہ مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور ویسٹ کے اندر وہ لیڈر جو بات تو امریکہ فرسٹ کی یا یورپ فرسٹ کی یا پولینڈ فرسٹ کی کر کے آئے گا، لیکن کام اسرائیل کے لیے کرے گا، وہ ٹک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور 1-2 بار ہی ایسا ہوگا، اب جیسے جرمن چانسلر آئے ہیں یا ٹرمپ صاحب آئے ہیں، جو غزہ میں جنگ بندی یہ ساری باتیں اور یہ شیئر کر کے آیا کہ بھائی ان کی کیمپین کا ایسا تھا کہ مڈل ایسٹ کی جنگیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کر وہی رہے ہیں، تو وہ ٹک نہیں سکتا۔ اور اگلا آنے والا لیڈر یہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، ایک آدھ بار تو وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، بار بار نہیں کھا سکتے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔